ایک خاموش سے قصبے میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جو ہر روز صبح اپنی چھت پر جا کر چائے پیتی اور آسمان کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی زندگی سادہ تھی مگر دل کے اندر کہیں ایک ادھوری سی خواہش پلتی تھی کہ کاش کبھی کوئی ایسا آئے جو اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لے۔ اسی قصبے میں رہتا تھا حارث، جسے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا۔ وہ دن بھر گلیوں میں پھرتا اور لوگوں کی تصویریں لیتا رہتا۔ ایک دن وہ اسی گلی سے گزرا جہاں عائشہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نے حارث کو پل بھر کے لیے روک لیا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ حارث نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی انجان چہرے نے دل میں عجیب سی گرمی چھوڑ دی ہے۔ چند دن بعد حارث دوبارہ اس گلی میں آیا، مگر اس بار اس نے ہمت کر کے عائشہ سے پوچھا کیا وہ اس کی تصویر لے سکتا ہے۔ عائشہ نے شرما کر ہاں کر دی، اور یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کی نظروں میں پہلی بار وہ خاموش سا رشتہ بنا جو زبان سے نہیں صرف دل سے سمجھا جاتا ہے۔ تصویر کے بعد حارث روز اسی گلی کا چکر لگانے لگا، کبھی بہانہ تصویروں کا، کبھی روشنی کا، کبھی موسم کا، مگر اصل میں وہ عائشہ کو دیکھنے آتا تھا۔ عائشہ بھی اب اس کی آمد کو محسوس کرنے لگی تھی۔ جب وہ دور سے آتا دکھائی دیتا تو اس کے دل کی دھڑکن بے نام سی خوشی کے ساتھ تیز ہو جاتی۔ ایک دن حارث نے کہا، عائشہ کیا تم کبھی سوچتی ہو کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں جیسے وہ ہمیشہ سے ہمارے ہونے کی وجہ تھے؟ عائشہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں، مگر اس کا دل بہت بلند آواز میں کہہ رہا تھا کہ ہاں، شاید وہ بھی ایسا ہی کچھ محسوس کرتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کی ملاقاتیں اب روز کا معمول بن گئیں۔ حارث نے عائشہ کو ہنسنا سکھایا اور عائشہ نے حارث کو سکون دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی خاموشیوں میں گھر بنانے لگے تھے، مگر زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ ایک دن عائشہ کو پتہ چلا کہ حارث کو شہر میں ایک بڑی نوکری مل گئی ہے اور وہ جلد ہی قصبہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ سارا دن چھت پر بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا کوئی انسان کسی سے اتنی جلدی اتنا قریب ہو سکتا ہے کہ اس کی جدائی کا خوف سانس روک دے۔ اگلے دن حارث عائشہ کے گھر آیا اور کہا، مجھے جانا پڑے گا، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ وہاں رہ کر میں یہاں کی طرح جی بھی سکوں گا یا نہیں۔ عائشہ نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، کبھی کبھی انسان کو زندگی میں ایک موقع ملتا ہے جسے جانے نہیں دینا چاہیے، اور شاید وہ موقع تم ہو۔ حارث نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ اعتراف تھا جس کا وہ مدت سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں رک جاؤں گا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، اگر تم رہنے کے لیے مانگ رہے ہو تو رہ جاؤ، مگر اگر جانے کے بعد بھی میرا خیال ساتھ رکھ سکتے ہو تو جاؤ اور اپنے خواب پورے کرو۔ میں تمہارے خوابوں کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ حارث نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں جا کر بھی تم سے جدا نہیں رہ سکتا، مگر میں واپس ضرور آؤں گا۔ وہ چلا گیا، مگر جاتے ہوئے اس نے عائشہ کی آخری مسکراہٹ اپنے کیمرے میں اور دل میں قید کر لی۔ کئی مہینے گزر گئے، عائشہ پھر سے اپنے معمول میں آ گئی، مگر ہر شام کا سورج اسے حارث کی یاد دلاتا تھا۔ اس کی بھیجی گئی تصویریں، اس کے پیغامات اور اس کی آواز ہر رات عائشہ کے دل کو تسلی دیتی کہ وہ اسے بھولا نہیں ہے۔ ایک روز قصبے میں دھیمی سی بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا تو سامنے حارث کھڑا تھا، بھیگا ہوا مگر مسکراہٹ بالکل اسی طرح کی جیسے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا میں واپس آؤں گا اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ خوشی کی نمی تھی۔ اس نے کہا، تم واپس آ گئے ہو تو اب کچھ بھی ادھورا نہیں رہا۔ حارث نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، جو دنیا میں تلاش کرتا پھرتا تھا وہ تو یہی تھا۔ تم میں دونوں بارش میں کھڑے تھے مگر اب سردی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ محبت نے دونوں کو اپنے گرم حصار میں لے لیا تھا۔ اور اسی لمحے عائشہ کو سمجھ آیا کہ اصل محبت وہی ہوتی ہے جو واپسی کا وعدہ بھی نبھاتی ہے اور انتظار کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔